اگر انسان کا مزاج بالکل سادہ، سمپل، ہمبل، کوآپریٹو، پازیٹیو، مثبت بن جائے تو ایسا انسان گلاب کے پھول کی طرح ہر جگہ خوشبو پھیلاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہر ایک کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، سب کے اندر ایک سی کمزوری نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں میں اپنی ہی بات منوانے کی ضد نہیں ہوتی، مگر اور کچھ برائیاں ہوتی اور کچھ بری عادتیں ہوتی۔ لالچ کی بیماری، زیادہ دولت اور مال کی تمنا، آنکھوں کا، زبان کا، کان کا غلط استعمال، وقت ضائع کرنے کی بیماری، بدگمانی کی بیماری۔ ایسی بری عادت ہے بدگمانی کی، اللہ کی پناہ، کہ دور بیٹھے ہوئے اگر دو لوگوں کو آپس میں بات کرتا ہوا بدگمانی کا مریض دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے یقیناً یہ میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، یہ میرے خلاف کچھ سازش کر رہے ہیں۔ اور کوئی دور بیٹھا ہوا ہنس پڑا، ہنستا ہوا نظر آیا، ہو سکتا ہے اس کو اپنی بیوی یاد آ گئی ہو اس لیے ہنس رہا ہو سکتا ہے اس کو اپنا خود ولیمہ یاد آ گیا ہو تو ہنس رہا ہو، مگر دور سے دیکھنے والا بدگمانی کا مریض، اچھا یہ مجھ پر ہنس رہا ہے، اچھا میں بھی پٹھان کی اولاد، بتاؤں گا۔ یہ بدگمانی والا ہر وقت بدگمانی۔ یہی چیزیں ہیں جن کو دور کرنا ہے بھائی۔ ایک اچھا انسان، خوش اخلاق، مسکراتا ہوا، اپنی دنیا میں مست۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کیا اللہ نے سکھائی یہ باتیں؟ ارے بابا، اللہ کسی کو کچھ دے، کسی کو زیادہ دے، کم دے، اس طرف مت دیکھو۔ کیا جنت کا مزہ دنیا میں لوٹتا ہے وہ آدمی جس کو قناعت نصیب ہوتی ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جو ملا ہے بس۔ جس میں قناعت ہوتی ہے وہ انہی چیزوں کو یاد کر کے انجوائے کرتا ہے۔ آپ لوگ ذرا پڑھے لکھے ہو نا، تو ہم بھی ذرا 2-3 لفظ پڑھے لکھوں والے بول دیتے ہیں کبھی کبھی، اگرچہ ہم زیادہ قابل نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ انگریزی بولنے والا زیادہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے۔ آج کل کا تو فیشن یہ ہے کہ کسی نے کسی کو انگریزی میں گالی دی تو اس نے کہا تھینک یو۔ کم سے کم آپ نے مجھ کو اس قابل تو سمجھا کہ آپ انگریزی میں مجھے گالی دے رہے ہیں۔ اگر راشٹر بھاشا میں گالی دیتے تو گڑبڑ تھی، مگر ماشاءاللہ کیا احسان ہے آپ کا۔ تو آپ لوگ کچھ اسی قبیل کے بنتے جا رہے ہو، دیکھ رہا ہوں میں۔ اور آپ لوگ کہو گے کہ عجیب مصیبت ہے، ہم لوگ انگریزی بولے تو آپ کو اعتراض، اور انگریزی نہ بولے تو آپ کو اعتراض۔ ہم لوگ اگر سائنس اور میتھ میں اچھے نمبر لائیں تو آپ کو اعتراض، اور نہ لائیں تو آپ کو اعتراض۔ جی ہاں، میں بھی ڈرائیور ہوں، یوں 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 یوں۔ ڈرائیور ہمیشہ یوں نہیں چلتا، ادھر کو کھسکو کہ ادھر کو لاؤں گا، ادھر کو کھسکو کہ ادھر کو لاؤں گا، اس لیے کہ تم کو بننا ہے امت وسط کے رہبر، تم کو بننا ہے عربی زبان کا ادیب، تم کو بننا ہے اردو کا زبردست ادیب، اور تم کو انگریزی کا زبردست ادیب، رائٹر، مصنف اور مقرر بننا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ کیا ناشتہ نہیں ملا کیا؟ مجھے تو خبر ملتی بڑا موٹا موٹا ناشتہ ملا۔ اللہ کے بندو، شرح النص، کیا قرآن کا اعجاز ہے، کیا کیسے کوئی تشریح کرے قرآن۔ احکام بیان ہو رہے ہیں طلاق اور نکاح پہ، اور بیچ میں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ،
یہی فرق ہے قرآن میں اور فقہ کی کتاب میں، یہی فرق ہے قرآن میں اور قانون کی کتاب میں۔ قانون کی کتاب میں قانون ہوتا ہے، تربیت نہیں ہوتی، اور انسان کی تربیت صرف قانون سے نہیں ہوتی۔ قانون تو وہاں کام آتا ہے جہاں انسان غیر قانونی کام کرتا ہے، غیر اخلاقی کام کرتا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قانون کی کتاب بھی ہے، اور تربیت کی کتاب بھی ہے، اور ہدایت کی کتاب بھی ہے، اور اصلاح کی کتاب بھی ہے۔ تو یہی قرآن کا حسن ہے کہ زندگی کا سلیقہ سکھانے والی کتاب ہے قرآن، اور اس کا بہترین نمونہ سیدنا محمد الرسول اللہ۔